اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں. آج 26 جون 2021 ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سوالات جو غزل فیض احمد فیض کے ہیں. کلاس ہے 9th، سبجیکٹ ہے اردو اور پیج نمبر ہے 121. بچوں، یہ جو فیض احمد فیض کی پہلی غزل کے مطلب میں یہ جو فیض احمد فیض کی پہلی غزل ہے، اس غزل کے مکتب میں یہ ظاہر نہیں ہے کہ شاعر کس سے مخاطب ہے. یہ وہ ہے جو آ جائے تو گلشن میں کاروبار چلے. یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے. ایک بار پھر میں نے یہ ریپیٹ کیا ہے اس لیے کہ یہ جو آخر پر سوالات دیے گئے ہیں اس میں آسانی ہو جائے. شروع باہر کی ہوا چلے اور پھول کھلائے، یعنی گلشن کا کاروبار محض اسی کی وجہ سے بند پڑا ہے جس کا شاعر کو انتظار ہے. دراصل یہ شاعر کا محبوب ہو سکتا ہے. دوسری بات، فیض کی شاعری چونکہ انقلابی رنگ و آہنگ رکھتی ہے، اس لیے ان کے یہاں محبوب کا وہ تصور نہیں ملتا جو روایتی شاعری میں عام طور پر پایا جاتا ہے. ان کی شاعری میں محبوب کا لفظ عموماً آزادی، امن و سکون اور انسانیت سے جڑا ہوا ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. تیسری بات، ان کی غزلوں میں عاشق کی زندگی میں لطف اس وقت ہے جب لوگ اس کی راہ روکیں، اسے سزا دینا چاہیں، برا بھلا کہیں، کیونکہ عاشق کی صفت دل کی سچائی، روحانی صداقت ہے اور دنیا داری زیادہ تر ریاکاری اور خود غرضی ہے. بچوں، فیض کی یہ جو غزلیات ہے، فیض کی جو غزل ہے، ان غزلوں کے زیادہ تر اشعار میں مکالمہ کا انداز ہے. اس میں متکلم کردار، شاعری کردار، یاروں سے محبوب سے، شب ہجراں سے، دل سے، دیدہ طر سے، قامت جانانہ سے اور خود سے مخاطب ہے. انداز تخاطب ان اشعار میں بھی ملتا ہے جن میں یہ ظاہر نہیں ہے کہ کس سے خطاب ہو رہا ہے. اب چونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے سوالات، یہ میں نے اس لیے ریپیٹ کیا ہے تاکہ یہ جو سوالات ہیں ان میں آسانی ہو جائے. سوال نمبر 1 جو ہے، پیج نمبر ہے 121. پہلا سوال جو ہے وہ ہے فیض کی شاعری کا موضوع کیا ہے. بچوں، آپ نے یہ دونوں غزل پڑھے ہیں. فیض کی شاعری کا موضوع حسن عشق، انسانی ہمدردی، آزادی اور انقلاب. فیض کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ حسن عشق، انسانی ہمدردی، آزادی اور انقلاب. دوسرا سوال جو ہے وہ ہے فیض کی ان غزلوں میں قفس اور چمن یا رات اور سحر کے الفاظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں جن معنوں میں یہ عام طور پر اردو غزل میں استعمال ہوتے رہے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ فیض کی غزلوں میں قفس اور رات، غلامی، چمن، وطن اور سحر آزادی کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. یہی فرق ہے. سوال نمبر 3 اور آخری سوال، باد نو، بہار، کنجے لب، شب ہجراں، قامتی جانانہ تراکیب ہیں. لفظوں کو اضافات سے ملایا جائے تو ترکیب بن جاتی ہے.
اگر ان لفظوں کو اضافت سے ملایا جائے تو ترکیب بن جاتی ہیں۔ اس طرح کی فارسی تراکیب کا استعمال اردو شاعری میں عام رہا ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ آپ مزید 5 اور تراکیب لکھیں۔ یہ ہم آسانی سے لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے ہمیں 5 مزید تراکیب لکھنے ہیں۔ درد دل، شور معاشر، موسم گل، ناری جہنم، عشق کی جنوں، یہ 5 مزید تراکیب ہیں۔ بچوں اس طرح سے یہ جو فیض کی غزل تھی یہ مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔